بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے ان خوش قسمت لوگوں کے بارے میں جو دونوں جہاں میں کامیابیاں سمیٹیں گے اور اللہ کے محبوب ترین بندے ہوں گے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو بیرون ملک رہتا ہے وہ بڑا خوش قسمت ہے، اور کچھ لوگ مال و اولاد کو خوش قسمتی کی علامت سمجھتے ہیں۔ الغرض جتنے منہ اتنی باتیں، ہر ایک کے نزدیک خوش قسمتی کا معیار جدا ہے۔ آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آیا جن لوگوں کو ہم خوش قسمت سمجھتے ہیں وہی لوگ خوش قسمت ہیں یا حقیقت کچھ اور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس آدمی میں یہ 3 نشانیاں ہیں تو وہ خوش قسمت ہے۔ پہلا خوش قسمت انسان وہ ہے کہ جس کی زبان اس کے قابو میں ہو، یعنی وہ کوئی بات کرنے سے پہلے اس بات کو سوچے، اس بات کو تولے کہ کیا میں اس بات کو صحیح کر رہا ہوں، کس انداز سے کر رہا ہوں، میرا بات کرنے کا انداز درست ہے یا نہیں، اور اس کے بعد بات کرے۔ اگر مسلمان اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم نے کیا بولنا ہے اور کیسے بولنا ہے اور کس وقت بولنا ہے، تو یقین جانیں ایسا مسلمان بہت زیادہ خوش قسمت ہے، بلکہ ایسا کوئی بھی انسان خوش قسمت ہو سکتا ہے۔ دوسرا، جس آدمی کے گھر کے دروازے رشتہ داروں کے لیے کھلے ہوں، جس آدمی کا گھر کشادہ ہو، کھلا ہو، وہ بندہ بھی خوش قسمت ہے۔ یہ نہیں کہ بندہ سب رشتہ داروں سے ناراض ہو جائے، کسی کو اپنے گھر میں نہ آنے دے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے جو بندہ صلہ رحمی کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتا ہے، وہ بندہ خوش قسمت ہے۔ اس کی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتا ہے۔ تیسرا، وہ بندہ جو اپنے گناہوں پر روتا ہو۔ تیسرے بندے کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ خوش قسمت وہ ہے جو اپنے گناہوں پر روتا ہے، یعنی جس بندے کا دل سخت نہ ہو۔ دل سخت کیسے ہوتا ہے؟ جب بندہ گناہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے رب کو بھول جاتا ہے، گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، اور گناہ کر کے بھی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، تو ایسے بندے کا دل سخت ہو جاتا ہے اور پھر اسے اپنے گناہوں پر رونا نہیں آتا۔ جو بندہ اپنے گناہوں پر روتا ہے، چھوٹے گناہ ہوں یا بڑے گناہ ہوں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، مجھے معاف کر دے، درگزر کا معاملہ کر دے۔ کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمیں رونا نہیں آتا، ہم کیا کریں؟ اگر رونا نہیں آتا تو رونے والا منہ بنا لے۔ اللہ تعالیٰ صرف نیت دیکھتا ہے، وہ اپنے بندے کو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ جس بندے میں یہ 3 نشانیاں ہیں وہ بندہ بہت زیادہ خوش قسمت ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ یہ 3 علامتیں ہم اپنے اندر پیدا کریں، اور اگر ہمارے اندر یہ 3 علامتیں ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے۔